جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل، 3 ریٹائرڈ افسران کو بھی فوجی تحویل میں لے لیا گیا۔ ISBR کے مطابق تینوں افسران کو فوجی نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر تحویل میں لیا گیا۔ 2 ریٹائرڈ بریگیڈیئر اور 1 ریٹائرڈ کرنل شامل۔ ریٹائرڈ افسران اور ساتھیوں سے تفتیش جاری، سیاسی گٹھ جوڑ کی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ بریگیڈیئر غفار اور بریگیڈیئر نعیم کا تعلق چکوال سے ہے۔ دونوں ریٹائرڈ بریگیڈیئر جنرل فیض کے منظور نظر تھے۔ جعلی خبروں سے خبردار رہنا ہوگا، دشمن گھناؤنا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ مقصد عوام اور فوج کا تعلق کمزور کرنا ہے۔ ویٹرنز کی حمایت یہ کوششیں ناکام بنائے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا یوم آزادی پر ریٹائرڈ فوجیوں سے خطاب۔ ویٹرنز کا فوجی قیادت کی حمایت کا اعادہ۔ آرمی چیف کا سابق فوجیوں کو خراج تحسین۔ چیلنجز کے مقابلے میں اتحاد اور لچک کی بنیادی اہمیت پر زور دیا۔ جنرل باجوہ نے مارشل لاء لگانے کی دھمکی دی تھی، وزیر دفاع خواجہ آصف کا انکشاف۔ کہتے ہیں جنرل باجوہ نے مارشل لاء کی بات مجمع کے بیچ میں کی تھی۔ جنرل باجوہ بانی PTI کو لے کر آئے، 4 سال تک شو چلایا۔ جنرل باجوہ اور فیض حمید کا بہت قریبی تعلق ہے۔ فیض حمید ہمارا اثاثہ تھے، بانی PTI کا اعتراف۔ کہا میں فیض حمید کو نہیں ہٹانا چاہتا تھا۔ جنرل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے فیض کو ہٹایا۔ فیض کی وجہ سے باجوہ سے تلخی ہوئی۔ PTI بھی فیض حمید کے دفاع میں آ گئی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی جنرل باجوہ پر الزامات کی بارش۔ جنرل باجوہ سے پوچھا جائے ان کی کمان میں یہ سب کیوں ہوا، سابق کور کمانڈرز کو سامنے لایا جائے۔ گرفتاریوں کا دائرہ فوج سے باہر بھی بڑھایا جائے گا، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں ملک کو عدم استحکام کرنے والے تمام افراد شکنجے میں آئیں گے۔ فیض حمید نے بانی کی خواہش پر اقدامات کیے۔ تحریک عدم اعتماد کے وقت بھی ان کا رابطہ تھا۔ گرفتار افراد اور انتشاری ٹولہ ملا ہوا تھا، بانی ان سب کو لیڈ کر رہے تھے۔ 9 مئی سازش کے تحت کیا گیا، بانی PTI ثانیہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ ایک بدنام زمانہ شخص بھی سہولت کاروں میں شامل ہے۔ ثاقب نثار نے بھی سہولت کاری کی ہو تو گرفتار کیا جائے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا مطالبہ۔ کچھ لوگوں نے عہدوں کی لالچ میں ملک کی سالمیت کو نہیں دیکھا۔ خواجہ آصف کی گفتگو کا پس منظر کچھ اور ہوگا۔ جنرل فیض کے معاملے کو سیاسی نہیں کہا جا سکتا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا موقف۔ کہا آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد سارا منظرنامہ 9 مئی پر جا کر ختم ہوا۔ نواز شریف کا موقف واضح تھا، آرمی چیف کے لیے سینئر موسٹ کو ترجیح دی جائے۔ کچھ راز سینے میں دفن ہیں تو دفن ہی رہنے دیں۔ اڈیالہ جیل میں بانی PTI کا بچھایا گیا خفیہ نیٹ ورک اکھاڑ دیا گیا۔ جیل میں موبائل فون دینے اور یورپی ممالک میں چند کرداروں سے مسلسل رابطہ کروانے والے افسران دھر لیے گئے۔ اڈیالہ جیل کا سابق ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ سرغنہ تھا۔ سابق ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ محمد اکرم اور سابق اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ بلال سے تفتیش۔ اڈیالہ کے اسسٹنٹ ناظم شاہ، سابق ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ظفر بھی گرفتار۔ محمد اکرم PTI کے زلفی بخاری کے قریب تھا۔ میاں نواز شریف کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس، وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بھی شرکت۔ عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے پر غور کیا گیا۔ نواز شریف نے کہا بجلی بل عوام کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ PTI کی لائی ہوئی تباہی عوام کے لیے مہنگائی لائی۔ عوام کو ہم سے ریلیف کی توقع ہے، یہ ہماری صلاحیتوں کا امتحان ہے۔ میڈیا کے چند لوگ خرید کر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ججز کو گالیاں دینے کے لیے کرائے کے لوگوں کا استعمال ہوتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیئرپرسن وائلڈ لائف کو ہٹانے کے کیس میں ریمارکس۔ کہا ہمت ہے تو ہمارے سامنے آ کر بات کریں، جواب دیں گے۔ پروپیگنڈا وار سپریم کورٹ کے خلاف کیوں چل رہی ہے؟ یہاں ہر بندہ ایک ایجنڈے پر چل رہا ہے، زندگی میں کبھی ایک پلاٹ نہیں لیا۔ تحریک انصاف میں تبدیلی کی لہر، حماد اظہر PTI پنجاب کی صدارت سے مستعفی ہو گئے۔ پنجاب کی تنظیم سازی سمیت دیگر فیصلوں میں مشاورت نہ کرنے کا شکوہ۔ عمر ایوب کا حماد اظہر کا استعفیٰ منظور کرنے سے انکار۔
قومی ہیرو ارشد ندیم کے اعزاز میں آج GHQ میں خصوصی تقریب ہوگی۔ ارشد ندیم اہل خانہ کے ساتھ شریک ہوں گے۔ ISPR کے مطابق تقریب کا مقصد ارشد ندیم کی صلاحیتوں کا اعتراف اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم قوم کی توقعات پر پورا اترے اور ملک کا نام روشن کیا۔ گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم پر انعامات کی بارش۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے قومی ہیرو کو 5 کروڑ روپے کا چیک دیا۔ کوچ کے لیے 50 لاکھ روپے کا اعلان۔ وزیر بلدیات سندھ کا کراچی کی ایک سڑک ارشد ندیم کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان۔ انڈس موٹرز کے CEO علی اصغر جمالی ارشد ندیم کو گاڑی دیں گے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ ارشد ندیم کو مرضی کا نمبر ملے گا۔ ناصر حسین شاہ کا ارشد ندیم کی والدہ کو بھی گاڑی دینے کا اعلان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی وزیر مملکت برائے خارجہ ہمیش فاکنر سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ خطے میں پائیدار امن و استحکام، دہشت گردی سے نمٹنے کے حوالے سے گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے برطانوی تعاون کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ کسی علیحدگی پسند تنظیم کو برداشت نہیں کریں گے۔ کیا نہتے شہریوں کو شہید کرنا بلوچ روایات ہیں؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس۔ کہا، ڈپٹی کمشنر ذاکر بلوچ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ کالعدم تنظیم کے افراد مین روڈ پر آ کر شہریوں کو شہید کرتے ہیں۔ ہوشاب کالج کو شہید ذاکر بلوچ کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان۔ افریقہ میں منکی پاکس کا پھیلاؤ۔ عالمی ادارہ صحت کا ہیلتھ ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان۔ منکی پاکس خطرناک قرار۔ محکمہ صحت پنجاب نے بھی الرٹ جاری کر دیا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز کو ایئرپورٹس انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں رہنے کا حکم۔ مشتبہ کیسز کو اسپتالوں تک پہنچانے کے انتظامات کی ہدایت۔ پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز کے پوزیشن ہولڈرز کو انعام دینے کا فیصلہ۔ طلبہ کے ایک ٹیچر کو بھی انعام دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منظوری دے دی۔ اسٹوڈنٹ اسکالرشپ بھی منظور۔ 25,000 طلبہ کے تمام تعلیمی اخراجات حکومت ادا کرے گی۔ طالبات کے لیے ٹرانسپورٹ پروگرام کا آغاز۔ پنجاب کے 60 گرلز کالجز کو پہلے مرحلے میں بسیں دی جائیں گی۔ IT ہب کے قیام کی بھی منظوری۔ ملک میں انٹرنیٹ کا بھٹا بیٹھ گیا۔ ویڈیو تو دور کی بات، تصویر ٹرانسفر کرنا امتحان بن گیا۔ ای کامرس سے منسلک 40 لاکھ سے زائد افراد کا روزگار داؤ پر لگ گیا۔ IT ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑے بڑے آن لائن پلیٹ فارمز پاکستان کو خیر بات کہہ رہے ہیں۔ وزیر مملکت IT کا سست انٹرنیٹ کا نوٹس، کمپنیوں اور PTA سے رپورٹ طلب کر لی۔ پوری دنیا میں حکومتیں فائر وال لگاتی ہیں۔ ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ کیس۔ ملزمہ آمنہ عروج کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع۔ ملزمہ کی عدالت میں حاضری مکمل۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ڈیوٹی جج عرفان حیدر نے سماعت کی۔ بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال۔ دریائے سندھ میں نواب شاہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ کچے کے علاقے میں سیلابی پانی 15 سے زائد دیہات میں داخل۔ کوہ سلیمان کے طرف برساتی نالے بفر گئے۔ قبائلی علاقوں کے راستے منقطع۔ ناروال کے ندی نالوں میں طغیانی۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں۔ اور بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کی قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس۔ بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی۔ آج پریکٹس کا آخری روز ہوگا۔